السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جگہیں منحوس ہیں یا پھر آسیب زدہ ہیں، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان جگہوں پر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان جگہوں سے خائف رہتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایسی جگہوں سے گزر نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ان جگہوں کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ جگہیں اتنی پراسرار کیوں ہیں۔ اسی طرح کی ایک جگہ میکسیکو میں بھی ہے جس کو زون آف سائلنس کہا جاتا ہے، اور اس کی اپنی مقامی زبان اسپینش میں لا زونا ڈیل سائلنسیو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر خاموشی کا ڈیرا ہو۔ خیر، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ لائبریریز کی طرح خاموش رہنے کا بورڈ نہیں لگا ہوتا، جہاں پر آپ کو ہر حال میں خاموش ہی رہنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس یہ جگہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ اس جگہ کو زون آف سائلنس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ریڈیو نہیں چلتا، آپ کی گھڑیاں رک جاتی ہیں، کمپس کو اگر زمین پر رکھا جائے تو وہ گھومنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اس جگہ پر کوئی سگنلز بھی نہیں ملتے، اگر ملتے بھی ہیں تو بہت ہی ویک ملتے ہیں، اور یہاں پر واکی ٹاکیز بھی کام نہیں کرتے۔ کیا آپ اس کے پیچھے کی مسٹری کو سالو کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہاں پر سگنلز کے ویک ہونے کی؟ دنیا میں اس جگہ کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو قدرت کے خلاف ہے۔ انہی میں سے ایک جگہ ہے جہاں پر نپولین بوناپارٹ کو پہلی دفعہ ملک بدر کیا گیا تھا۔ یہ ایک جزیرہ ہے میڈیٹرینین میں جس کا نام ایلبا ہے۔ اسی طرح چیکوسلوواکیہ میں ایک جگہ ہے ماؤنٹ سیٹرڈوری کے نام سے، جہاں پر کوئی ایسی پراسرار طاقت ہے جو گاڑیوں کا پورا فیول ختم کر دیتی ہے، اور آپ نے صرف 75 فیٹ کا فاصلہ طے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک جگہ برمودا ٹرائینگل بھی ہے، پر یہاں پر ہم ذکر زون آف سائلنس کا کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت پراسرار اور حیران کن جگہ ہے۔ یہ جگہ 400 میٹر کے فاصلے پر ہے الپاسو ٹیکساس سے۔ جیسے جیسے اس جگہ کے قریب پہنچتے جاتے ہیں، یہ علاقہ عجیب و غریب ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر تا حد نظر صحرا ہی صحرا ہے، اور اکثر علاقوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے بنجر زمین کے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہاں پر سگنلز بھی بہت کم آتے ہیں، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ پراسرار واقعات ہمیں صرف اس زمانے میں نہیں ملتے، بلکہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ماضی میں بھی اس علاقے سے کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس جگہ پر ایسے واقعات کم سے کم 19ویں صدی کے بیچ میں ہونا شروع ہوئے، جب کچھ فارمرز نے اس جگہ پر رہنے کا سوچا، لیکن بدقسمتی سے ان پر گرم گرم پتھر پھینکے گئے۔ لیکن اس جگہ کو شہرت اپنی پراسرار باتوں کی وجہ سے تب ملی جب ایک ایویٹر فرانسسکو سرابیا نے اس جگہ کا رخ کیا۔ اچانک سے اس کے ریڈیو کے تمام سگنلز ختم ہو گئے۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے اس علاقے کے بارے میں بتایا۔ لیکن یہ جگہ مشہور 1970 میں ہوئی جب ایتھینا، جو کہ ایک امریکن میزائل تھا، فائر کیا گیا وائٹ سینڈ میزائل بیس سے۔ یہ میزائل اپنے مقررہ راستے سے ہٹ کر اس جگہ پر آ کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کا ہونا تھا کہ یہ جگہ پراسرار جگہوں میں قرار دی جانے لگی۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد کچھ حصہ اپولو پروگرام میں سے گر کر یہاں تباہ ہو گیا، جو کہ ایک اسپیس کرافٹ ہے۔ یہ تمام واقعات یو ایس ملٹری کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس وجہ سے یو ایس نے ایک ٹیم کی تشکیل دی جس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ سراغ لگائے کہ یہاں پر ایسی کون سی طاقت ہے، چاہے وہ قدرتی ہو یا غیر قدرتی، اس جگہ پر، جس کی وجہ سے یہ حادثات یا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پہلا بندہ جس نے کچھ عجیب و غریب فینومنا آبزرو کیا اس جگہ کے بارے میں، اس کا نام تھا آگسٹا ہیری ڈی لی پینا، جو کہ اس جگہ کا رہائشی نہیں تھا۔
1960 کی دہائیوں میں پی میکس یعنی میکسیکن اسٹیٹ پیٹرولیم انڈسٹری نے ایک انجینئر اگسٹو ڈی لا پینا کو اس جگہ پر بھیجا۔ اس وقت اس جگہ کا نام زون آف سائلنس نہیں تھا۔ جب اگسٹو اور اس کی ٹیم یہاں پر پہنچے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ یہاں پر واکی ٹاکیز کام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پورٹیبل ریڈیوز کے سگنلز بھی کافی ویک ہوتے تھے۔ چلیں اب اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ اس جگہ کے قریب تقریباً 25 مائل کی دوری پر ایک چھوٹی سی کمیونٹی آباد ہے جن کو ان کی مقامی زبان میں سیلابوس ڈرنگو کہتے ہیں۔ دی زون آف سائلنس ایک وسیع میدانی علاقہ ہے جہاں پر کافی کانٹے دار پودے پائے جاتے ہیں جیسے کہ ریگستان میں ہوتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اس جگہ پر کافی سانپ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جگہ اپنی عجیب و غریب اور پر اسرار واقعات کی وجہ سے ہر سال پوری دنیا سے کئی سائنٹسٹ کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو کہ ہر سال یہاں کا دورہ کرتے ہیں اور یہاں پر بنائی گئی ریسرچ فیسلٹیز دا بائیوسفیئر میں بھی جاتے ہیں۔ اس جگہ کا نام دا بائیوسفیئر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پر آج سے ملینز آف ایئر پہلے سمندر ہوا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پر بہت سی UFOs دیکھی ہیں، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے یہاں پر نہ صرف ایلینز کو دیکھا ہے بلکہ ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ یہاں کے بڑے بزرگ جو یہاں پر کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے یہاں پر انسان نما ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے۔ اس بات کی تصدیق کچھ آفیشیل ذرائع نے بھی کی ہے کہ یہاں پہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ضرور ہے، پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر میگنیٹک فیلڈ اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سگنلز کام نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اس علاقے کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جگہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔